بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن. بابا جی کا ایک جملہ جو ڈاکٹر صاحب بہت زیادہ ریپیٹ کرتے تھے وہ کہتے تھے یہ سوچو کہ بیماری موت کا سبب ہے یا موت بیماری کا سبب ہے. تو جو مرض موت ہے اس کی شفا موت سے نہیں ہوئی. تو یہ والی بات ہے بہت زیادہ میرے اندر آنے کے لیے کہ obviously we cannot all live forever. اور کبھی نہ کبھی جانا ہے لیکن یہ میڈیکل ماحول میرے سامنے تھے اگر ایک میں بھی جیسے ٹھیک ہو سکتا ہے تو ہم سب ہو سکتے ہیں. اگر ایک بھی پیشنٹ اس طرح سے اپنی اتنی گریو النس سے باہر ٹھیک ہو سکتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وی آر مسنگ سمتھنگ ویری اسینشیل اپنی ایجوکیشن میں, اپنی میڈیکل ایجوکیشن میں. یہ بائی چانس نہیں ہو رہا. اگر جس کو پلیسیبو افیکٹ کہتے ہیں جو لوگ سمجھ سکتے ہیں اس بات کو کہ دوائی دی ہی نہیں گئی لیکن مریض ٹھیک ہو گیا, پلیسیبو افیکٹ میں اگر ہم کہتے ہیں کہ یہ تھا تو یہ بھی تو سوچنا چاہیے کہ اتنا پاورفل ہے پلیسیبو افیکٹ کہ مریض ٹھیک ہو جاتا ہے اس سے, کہ ٹرمینل اسٹیج کا کینسر بھی ختم ہو جاتا ہے اس سے. تو یہ تو تھی کچھ ایگزامپلس جو کہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے ایکسپیرینس آپ کے ساتھ ٹھیک ہے. اب بابا جی کو میں بابا جی کیوں کہتی ہوں جب میں نے آپ کو پہلے یہ بتایا کہ میں بابوں سے بھاگتی ہوں, آج بھی شاید میں بابوں سے بھاگتی ہوں, لیکن میں ان کو اس لیے بابا جی کہتی ہوں کیونکہ جو آپ کا استاد ہوتا ہے وہ آپ کا روحانی باپ ہوتا ہے. اور انہوں نے مجھے ایک ایسی چیز سکھا دی ہے کہ جو نہ صرف یہ کہ میں خود پریکٹس کر سکتی ہوں, میں اس کو عام کر سکتی ہوں. میں اس سے ہر کسی کو ایک پیغام, ایک ہوپ دے سکتی ہوں. مجھے کسی کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے I'm sorry we cannot do anything else for you. مجھے کسی کے لیے وینٹیلیٹر کے سہارے کی ضرورت نہیں رہتی ہے جب میں اسے یہ کہہ دیتی ہوں کہ اب آپ اپنے اللہ کے آگے پیش ہو جائیں. جس نے ہمیں پہلے دن بنایا تھا, جیسے ہم نے شروع میں قرآن پاک کی تلاوت میں سنا, جس نے ہمیں ملے جلے نطفے سے امتحان کے لیے بنایا. ہم لگژریز میں پھنستے ہیں دنیا کی, اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا امتحانوں کے لیے, جس نے ہمیں ایک ملے جلے نطفے سے امتحان کے لیے بنایا ہے. پہلے دن جس دن اس نے ارادہ کیا کہ یہ روز دنیا میں آنی ہے, وہ ہمیں آج بھی ٹھیک کر سکتا ہے. جس نے ہمارا ایک ایک پور بہت پیار سے بنایا ہے, جس نے ہماری آنکھ بہت پیار سے بنائی ہے, ایک ایک چیز اس نے سوچ سمجھ کے بنائی. آپ میں سے جو ہمارے ہیں وہ سمجھ سکتی ہیں, انہوں نے اتنے چھوٹے سے بچے کو پہلے 9 مہینے جس کو دیکھا بھی نہیں اس کو پیار کیا, اور 9 مہینے کے بعد شدید تکلیف سے اس کو اس دنیا میں لے کر آئے. پھر وہ ایک دن کا بیبی, اس کی ہر چیز صاف کی, اس کے گند کو گلے سے لگایا, اس کو پیار کیا, پھر بڑا کیا, جوان کیا. اور وہ تمام والد جنہوں نے اپنے بچوں کے اوپر اپنا وقت گزارا وہ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ کتنا مہربان ہے ہمارے پہ. اگر اس دنیا کا ایک پیرنٹ اتنا پیار کر سکتا ہے تو وہ جو 79 سے زیادہ ہمیں پیار کرتا ہے تو اس میں طاقت نہیں ہے کہ وہ ہمیں شفایات کرے. آپ پیچھے کچھ تصویریں دیکھ رہے ہوں گے, آپ نے آتے ہوئے یہاں پہ سارا کچھ دیکھا ہوگا. پیچھے لکھا ہے اپنے آپ کو پہچان, اپنے آپ سے پیار کرو. یہ ڈاکٹر صاحب سے ملنے کے بعد انہوں نے مجھے پہلی بات یہ کہی تھی, مجھے نہیں سمجھ آئی تھی اس بات کی کہ میں نے اپنے آپ کو کیا پہچانا ہے, اور میں نے اپنے آپ سے پیار کرنا ہے تو سیلفشنس ہے. تو اس بات کا مطلب کیا ہے؟ اگین عشق ہٹ بیتی ہے, یہ جگ بھی نہیں ہے. میری باتوں سے آپ لوگوں کو شاید ایک آئیڈیا ہو مگر کوئی ایکسپیرئنس نہیں ہوگا, یا آپ لوگوں کے اوپر سے جس خود سے گزری ہوگی صرف وہی بتا سکتا ہے کہ اس بات کا مطلب کیا ہے. اپنے آپ کو یہ پہچانا, جیسے نشان نے اور تہمینہ نے بتایا کہ ہماری وہ تمام باتیں
جن کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو اچھا سمجھتے تھے، جب ان کے اگینسٹ وہ ساری باتیں آنا شروع ہو گئی جو کہ ہم نے سوچا بھی نہیں تھا، اپنے گریبان میں کبھی دیکھا بھی نہیں تھا کہ ہم کر کیا رہے ہیں، ہم خود کیا ہیں. ہم زمین پہ اللہ بننے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو جج کر رہے ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں فلانے کا مذہب صحیح نہیں ہے، فلانے کا نماز کا طریقہ صحیح نہیں ہے، فلانے کا یہ ٹھیک نہیں ہے، فلانے کا وہ ٹھیک نہیں ہے. جو اللہ کے کرنے والے کام ہے وہ ہم نہیں بھی کر رہے ہیں. تقویٰ کا ایک بڑا بوجھ بن جاتا ہے ہمارے اندر، دلوں کو سخت کر دیتا ہے. پھر جب وہی دل اللہ کا کلام سنتا ہے تو اس کو نرم کر دیا جاتا ہے. تو ہماری پہچان یہی ہے کہ اپنے آپ کو دیکھیں تو صحیح. پہلے یہ کہ آپ تھے کیا، اس پہلے دن کو یاد کریں نا، ان کا ناپاک قطرہ تھا، اس پہلے دن کو یاد کریں آپ کیا تھے. آج ہم ویل فارمڈ ہیومن بینگز بن کے یہاں بیٹھے ہیں. ہم نے نہیں پیچھے مڑ کے دیکھا، لیکن وہ اللہ وہ نہیں بھولتا، نہ ہمیں چھوڑتا ہے، ایک منٹ کے لیے نہیں چھوڑتا. اس نے ہماری ہر چیز کا خیال رکھا، ایک ایک بات کا خیال رکھا ہے. اس نے ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں یہاں نارتھ یونیورسٹی کے ڈاکٹر طالب، ان کی بہت خوبصورت پریزنٹیشن تھی. ایپی جینیٹکس میں ان کا بہت نام ہے، اور انہوں نے ایک بات یہ کہی کہ ہماری جینز ڈٹرمن کرتی ہیں کہ جو آنکھ ہے وہ آنکھ ہی رہے، وہ کچھ اور نہ بن جائے. یہ ان کی ریسرچ ہے، کہ سب کی ریسرچ ہے جو بھی جینیٹکس. ہماری آنکھ ہے وہ آنکھ ہی رہے، کچھ اور نہ بن جائے. ہمارے ہاتھ ہے نا یہ ہاتھ ہی رہے. ہمارے جینز ڈیسائڈ کرتے ہیں. ایک چھوٹی سی چینج آئی ہمارے جین کے اندر، ساری کہانی بدل گئی. جو آج کے کینسر کا نیا نکل رہا ہے وہ یہ ہے کہ جینیٹک میوٹیشنز ہو جاتے ہیں، جینز بدل جاتے ہیں، کینسر بننا شروع ہو جاتا ہے. حالانکہ آپ کے اندر اس وقت کسی کو کینسر ہے یا نہیں ہے، کینسر سیلز موجود ہیں، اور ایٹ دی سیم ٹائم کینسر ختم کرنے والے سیلز بھی موجود ہیں. لیکن آپ خود کیسے ایکٹیویٹ کریں گے ان سیلز کو کہ آپ ہارمنی میں رہیں، نہ کینسر توڑنے والے سیل زیادہ ہوں نہ کینسر بنانے والے سیل زیادہ ہوں، آپ ہارمنی میں رہیں. آپ یہ کیسے کریں گے؟ یہ تو سوچیں ہم بیمار کیوں ہوتے ہیں. کبھی کسی نے سوچا کہ ہم بیمار کیوں ہوتے ہیں؟ ہم کیسے بیمار ہو جاتے ہیں؟ ہم الزام دے دیں گے انفیکشن ہو گئی. پہلی انفیکشن کس کو ہوئی تھی جس سے ہمارے تک آئی ہے؟ ہم کہہ دیں گے جی کھانا اچھا نہیں تھا، کھانے اچھے نہیں کھاتے، گھی بہت زیادہ کھاتے ہیں، یہ سارا کچھ کرتے ہیں. ٹھیک ہے کہ بھی یہ پریکٹس ہوتے ہیں، مگر ہمیں خود سوچنا چاہیے کہ ہم بیٹھے بیٹھے بیمار نہیں ہو جاتے ہیں. ایون وہ لوگ جو ایکسرسائز کرتے ہیں، ہیلدی کھاتے ہیں، آئی نو ڈاکٹرز ہیں ایسے بہت فٹ ہیں، لیکن ان کے دلوں میں اسٹینٹس پڑے ہوئے ہیں اور کافیوں کا بائی پاس بھی ہوا. تو یہ نہیں سوچتے ہم کہ ہم بیمار کیوں ہوتے ہیں. اس کا سمپل سا جواب ہے. آج سے آپ سارے جا کے کیا بیٹھے بیٹھے اس بات پر بات کریں. پہلے ہماری روح بیمار ہوتی ہے، اس کے بعد ہمارا جسم بیمار ہوتا ہے. یہ کپڑے ہیں نا ہمارے جو ہم نے پہنے ہیں، یہ جسم ہمارے کپڑے ہیں، اس کے اندر ایک روح ہے. یہ روح نکل جائے گی تو کرن نہیں ہے. کرن ایک روح تھی، کرن نہیں ہے، وہ ایک میت ہے. تو جو ہماری روح بیمار ہوتی ہے اور اس کے بعد ہمارے جسم کو افیکٹ کرنا شروع کر دیتی ہے. اور آج تک میں نے کوئی مریض نہیں ایسا دیکھا، مریض جو واقعی بیمار ہوتا ہے، جو جس کے اندر کوئی ایسی بات نہ ہو. اپنے پیشنٹس کے اندر میں نے یہ چیز دیکھی ہے، معاف کرنے کو تیار نہیں ہوتے. کسی کو کہہ ہوتے چلے معاف کرنے کو تیار نہیں ہوتے. اپنے گناہوں پہ کسی نے نہیں دیکھنا کہ ہم نے کیا کیا ہے، اور نفرت کرنی ہے دوسروں سے کسی نہ کسی فارم میں. اپنے گھر میں کام کرنے والے سے نفرت کرنی ہے. اور سب سے بیسٹ پارٹ، آپس میں ایک دوسرے سے گھر والی نہیں بنتی کسی کی. تو بیمار ہوں گے جب ماحول نہیں اچھا آپ نے رکھا، آپ کے ارد گرد ماحول ہی ایسا ہے تو آپ نے بیمار ہی ہونا. پرانے لوگ کہتے تھے سوچا بیمار کر رہی ہے.
تو یہی ہماری یہ ساری ہے، ہم اپنے سولس پیوریفائی نہیں کرتے، اپنے ہارٹس پیوریفائی نہیں کرتے ہیں، اور ہم بیمار ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جس دن ہم اللہ کے آگے پیش ہو جاتے ہیں وہ ہمیں پہلے دن کی بیبی جیسا کر دیتا ہے، جس کو صرف کھانے پینے کی ہوش ہوتی ہے اور اس کا کوئی پیمپر بدلنے کی ہوش ہوتی ہے، سویا رہتا ہے آرام سے بے فکر ہو کے، اس کو پتہ ہے اس کی ماں اس کا کر دے۔ ہم میں سے کتنے ہیں کہ ہم اتنے توقع سے کہہ رہے ہیں ہاں جی اللہ ہے کر لے، میں نے اپنی طرف سے ٹھیک ہے اللہ ہے نا کر لے، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں ایسے؟ تو بہت سارے باتیں ہوں گی، آئی تھنک اب ہم ایکسپیرئنس کر لیتے ہیں اس کو ایک دفعہ، اس کو آپ لوگ خود ابھی ایکسپیرئنس کریں، اور آج اگر آپ اپنے اللہ سے ملنا چاہتے ہیں تو اس کو سیکھیں کہ اس کو کیسے کرنا ہے، ہم لوگوں کو کیسے اس سے مستفید کرنا ہے۔ آج سے جو بھی اس بات کو سمجھ جائے گا، جس پہ یہ اثر کر جاتی ہے، وہ جا کے کسی کو بھی بتا سکتا ہے، رزلٹ سیم ہوں گے۔ اور میں نے کرسچنس بھی ہم تو مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے نا، جب ہم مسلمان ہیں، میں نے ان لوگوں بھی ٹرائی کر دیا ہے جو مسلمان گھروں میں پیدا نہیں ہوئے، یا جن کے گھروں میں اسلام کی تعلیم ہی نہیں دی گئی، وہ بھی ٹھیک ہو گئے۔ ایک شعر ہے فارسی کا، آپ کے سامنے رکھ لیتی ہوں، اس کے بعد آپ کو طریقہ سکھاتی ہوں۔ طالب بیا طالب بیا طالب بیا، تارسان روز اول با خدا، اے طالب آ اے طالب آ اے طالب آ، تاکہ میں تجھے پہلے روز خدا کے پاس لے جاؤں۔ آپ سب آنکھیں بند کر لیں اور اس سے پہلے پانی ڈسٹریبیوٹ کر دیں۔ یہ دعا چھوٹی سی ہے، میڈیٹیشن کہہ لیں، دعا کہہ لیں، کرتے اس کو پانی کے ساتھ ہیں، اور اس کے ساتھ سورہ رحمان سننی ہوگی 7 دن کے لیے، جیسے کہ ایڈوائز کی جاتی ہے۔ دعا سے پہلے ایک بات میں آپ لوگوں کو یہ کہہ دوں کہ یہ کوئی مذہب نہیں ہے، یہ کوئی فرقہ نہیں، یہ ایک ٹریٹمنٹ ہے، اٹس اے ریمیڈی، اور اس وجہ سے اس کو طریقہ علاج ہی سمجھیں اور طریقہ علاج سے ہی اس کو کریں۔ وہ یہ کہ جو بھی نیورولوجیکل کے ہیں پیشنٹس ہیں، اور جو بھی پیشنٹس ہیں جن کو اسٹروک ہوا ہے، ان کو ہم ہماری خوشی محمد کے بعد میں کسی کمپیوٹر شریف ریکمینڈ کرتے ہیں 7 to 15 days، میرے ساتھ ہیں سنتے ہیں، اور ان کے لیے وہ ریکمینڈیشن ہم لوگ ضرور کام سناتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ اگر بچے 12 سال سے کم عمر کے بچے بیمار ہوں تو ان کے ماں باپ سنیں گے اور وہ دعا کریں گے، اور بچے کو نہ سنانی ہے، کیونکہ بچے بیمار نہیں ہوتے، بچے بیمار نہیں ہوتے، اصل میں ماں باپ کے مسائل ہوتے ہیں، انہوں نے ایک دوسرے اس بچے کے ڈی این اے سے ریلیٹڈ لوگوں سے نفرت کی ہوتی ہے، یا جھگڑے کیے ہوتے ہیں، یا حسد کینہ بہت پالا ہوتا ہے، اس کا افیکٹ بچے پہ آتا ہے۔ آسان ہے سمجھانا، آپ لوگوں کے پاس جن کے پاس ڈبل سم موبائل ہے وہ سمجھ جائیں گے اس بات کو کہ جائز اور والد کا مرجر ہوتا ہے، اور دونوں سائڈ سے سگنل آتے ہیں، افیکٹ تو فون کو ہی کرتے ہیں۔ تو آپ ایک بچے کو جتنا چارٹ کریں گے، اس کو جو سکھائیں گے، جو اس کے اندر چیزیں ڈالی جائیں گی فرام دا ڈے آف کنسیپشن، اب جو اس کے جینس کے اندر ڈالیں گے وہ سامنے آ جائے گا۔ تو ماں باپ نے سننی ہے، بچے بیمار نہیں ہوتے، ماں باپ بیمار ہوتے ہیں، اور جو مریض ایکیوٹ سائیکیٹرک النیسز کے ہیں ان کو بھی ہم سورہ رحمان نہیں سناتے، کیونکہ وہ اپنے ہوش میں نہیں ہوتے ہیں اور ان کو سمجھ نہیں ہوتی بہت ساری باتوں کی، تو ان کو ہم یہ نہیں سناتے۔ دعا کر کے پانی پی سکتے ہیں، اگر کوئی ایکیوٹ جو النیسز ہوتی ہیں ان میں یوزلی پیشنٹس جو ہیں وہ فوراً مانتے نہیں، لیکن آہستہ آہستہ اگین انکنڈیشنل لاس سے مینٹل النیس بہت بڑا ایشو ہے، بہت سارے گھروں میں ہے، بہت سارے گھروں میں انآئیڈینٹیفائڈ ہے، اس کی وجہ سے بہت زیادہ فرسٹریشن ہے، اتنا غصہ، مارنا چیزیں، اور بچوں کے اندر انشاءاللہ جو بات کی ہے آپ ینگر پاپولیشن کو آج اپنے گھروں میں جا کے آپ کو پتہ ہی ہوگا، آبزرو تو کریں کس رستے پہ جا رہے ہیں، یہ بھی دیکھیں یہ لوگ سارے جا کہاں رہے ہیں، ہم ان کو چانس
میری باتیں آپ نے سننی ہیں، دل دل میں اللہ سے باتیں کرنی ہیں. جب تک میں نہ کہوں آنکھیں مت کھولیں، اپنا دھیان اپنے دل کی دھڑکن کی طرف کریں، میں اپنی سانسوں کے آنے جانے کو غور کریں. ایک سانس کی قیمت ہے. یہ وینٹیلیٹر میں بڑے انٹرنیشنل ہاسپٹل یا ڈاکٹرز ہاسپٹل کی سے سے پوچھیں. ایک سانس کی قیمت ہے. اپنے آپ کو اپنے اللہ کے آگے پیش کریں. وہ حاضر ناظر اور موجود ہے، آپ نے اپنے آپ کو اس کے آگے پیش کرنا ہے. ہم کعبے کے آگے نہیں، کعبے والے کے آگے پیش ہو رہے ہیں. اگر کچھ نہیں نظر آ رہا تو اپنا دل صاف کر لیں. بچپن سے لے کر آج تک جس کسی نے آپ کا دل دکھایا ہے، آپ کے ساتھ کوئی بدطرفی کی ہے، کوئی زیادتی کی ہے، اس کو آج اللہ کی خاطر معاف کرتے ہیں. ہم سارے کہتے تو ہیں ہم اللہ سے بہت پیار کرتے ہیں، اور اس کی خاطر اس کے نادان مخلوق کو معاف کرتے ہیں. آپ کو بدلے کا حق ہے، لیکن اگر آپ معاف کر دیں تو یہ اللہ پہ ہی احسان ہے. اللہ احسان کا بدلہ صرف احسان سے دیتا ہے. کہ آج اپنے چھپے اور کھلے دشمنوں کو دل سے دعا دیں. آج عمل کا درود شریف کر کے دیکھیں. گالیاں کھا کے اپنے اوپر 12 سال پورا پھکوا کے پتھر تانے سب کچھ برداشت کر کے بھی یہی اللہ سے کہنا کہ اللہ میں خیر کرم اور فضل کر دیں. یہ نادان ہے، ان کو نہیں پتا، ان کو معاف کر دیں. یہ عمل کا درود شریف ہے. ہم اپنے گندے سے گندے گناہ لیتے ہیں اللہ کے سامنے، جو آپ کو لگتا ہے نا یہ تو معاف ہو ہی نہیں سکتا، وہ بھی دیتے ہیں. آج اپنی نیکیاں باتیں یہ سب کچھ نہ لیتے ہیں. دنیا کی ماں پہن فوراً صاف کر دیتے ہیں، میرے سے ڈال دیتے ہیں. میرا میری سب سے پیارا ہے، وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے. دیکھیں آج میں گاؤں کی ماں کو کیسے دیکھتا ہے، کیا کرتا ہے میرا آپ کے ساتھ. وہ اپنے دل میں بہت پیار سے، شدید محبت سے، آج تک جس کسی کو آپ نے اس دنیا میں سب سے زیادہ پیار کیا ہے نا، جس طرح آپ اس کو بلاتے ہیں نا، تو اللہ کو اپنے ذاتی نام سے اس طرح ہی بلانا ہے آپ نے اپنے دلوں میں پورے خلوص سے. اللہ 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 آنکھیں بند رکھیں اور اس کو سنیں جیسے آپ نے نور کی بارش ہو رہی ہے. خلق الإنسان
आंखें खोलें। अब अपनी अगर बॉटल्स आपकी बंद है, खोलिए कैप्स, आंखें खुद बंद करें और दिल में प्यार से 3 दफ़ा अल्लाह कह के बंद आंखों से 3 घूंट में पानी जितना आपसे लिया जाता है उतना पी लें और खुद ही आंखें खोलें। मैं अब आपको नहीं बताऊँ। अब अगर आप लोगों का कोई एक्सपीरियंस है, कोई सवाल है, दुआ करते हुए अगर दिक्कत ताज़ी हो जाए, जिसम कांपना शुरू हो जाए, रोके खड़े हो जाए, आंखों में पानी आ जाए, तो ये अल्लाह के नज़दीक होने की निशानी है। यही नमाज है, मोमिन की विरासत जिसको हम कहते हैं। कायम नमाज करने का हुक्म है, 24 घंटे हम उसकी याद से 1 मिनट के लिए गाफिल ना हो। अभी सारे टाइम में मैंने आपसे अल्लाह का ही जिक्र किया है, ये भी अल्लाह का जिक्र ही है, मुझे तो इससे बहुत सुकून मिलता है। आप लोग भी जब इसको करेंगे और आगे करवाएंगे, आप लोगों को भी इसके बेनिफिट्स पता चलेंगे कि इसका हमारे अपने ऊपर कितना असर पड़ता है, आपके अपने कैरेक्टर में कितनी चेंजेस आती है। वो सारी चीज़ें हम गिव अप कर चुके हैं अपने ऊपर, मेरी कैरेक्टर कभी ठीक नहीं हो सकती। सबसे गंदी से गंदी चीज़ जिसके लिए सारी दुनिया करती है, यार उसको तो कोई बात बता दो, उसके पेट में नहीं रहती है, उसने तो बात फलानी जगह तो लगानी ही लगानी है, जो मर्जी हो जाए। ये धोखा करने से बाज नहीं आएगा, बता करेंगे। इस तरह के आते हैं लोग, हम एक दूसरे का आईना होते हैं, हम एक दूसरे को आईना दिखा लेते हैं, हमें किसी और का गलत नजर आ रहा होता है, वो हमारे अंदर लाजमी नहीं होता। ऐसा ऐसा जब आप उसको कराएंगे आपको खुद भी पता चलेगा। आपने डेवलप किया है, if I want to go to my family and ask them to do this process, ताकि वो भी इससे कामयाब हो सके, या ये कोई बुकलेट है या that simple as you have done now? It is as simple as I said. इसकी प्रीरेक्विजिट्स यही है, दिल साफ करें, सबको माफ करें और फिर इसको सुने 7 days। इसका वजीफा नहीं बनाना या ये नहीं कि बस मुझे अच्छी लग रही है तो मैंने सुनती है, आगे लोगों को बताएं। लेकिन जब कभी कुछ परेशानी हो तो दुआ पानी के साथ जारी रखें, ठीक है, वो जरूर रखें। और जो मैसेज है अनकंडीशनल लव का, कि प्यार ही करना है, नफरत किसी से नहीं करनी, उसको ना माने। बिल्कुल बिल्कुल। आपके लेक्चर से ये महसूस हुआ कि आप एक ही इसी लेक्चर में हम पे कोई ना कोई इफेक्ट इस बार शो करवाना चाह रहे हैं, लेकिन क्या करें, फोकस ही नहीं कर सकते। मैं 70 साल एज है, सुपर एक लाइफ पास की है, वो फोकस करना जो आप चाहती हैं मैं इसमें नाकाम रहा हूँ, कहीं इसमें हेल्प कर दें। थैंक यू। मेरी चाहत है बोली कोई नहीं है, यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हैं, मैंने देखा है आंखें गीली भी हुई, जिस्म भी कांप रहे थे बहुत सारे लोगों के। मेरे जाने या न जाने से तो कुछ भी नहीं होता, ठीक है, जब तक वो नहीं चाहता हम नहीं जा सकते। और जब आप फोकस की बात कर रहे हैं, तो जो अल्लाह किसी लॉजिक में आ जाए, किसी उसमें बंद हो जाए, जिसको हम समझते हैं कि अल्लाह से करीब होने का ये एक तो पैरामीटर होगा, वो बेनियाज है, लिमिटलेस है, वो किसी सूरत में भी आपसे मिल सकता है, वो किसी तरह से भी आपसे मिल सकता है। तो इसलिए जो आप फोकस आप कह रहे हैं ना, आपका ध्यान इधर उधर होगा, खर्चा क्या खुद कीजिएगा इसको, ठीक है। हमारे पब्लिक फोरम्स हैं जिन पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, मसलस लीडर्स के नाम पे यूट्यूब के ऊपर भी चैनल है, फेसबुक के ऊपर भी है। आप ऑब्वियसली बात घर जाके एक्सपीरियंस करेंगे खुद से दोबारा, तो आपका जो भी एक्सपीरियंस होगा वो ज़रूर शेयर कीजिएगा और रुकिएगा नहीं, आगे आगे बताते जाइए। जो आप चाह रहे हैं वो भी मिल जाएगा, लेकिन मेरा इस बात के ऊपर इतने सालों का 5 साल का एक्सपीरियंस है, वो यही कहता है हमारी परसेप्शन में ज़रूर फॉल्ट हो सकता है, हमारे सुनने में कोई कमी कोताही हो सकती है, लेकिन अल्लाह के कलाम में कोई कोताही नहीं है, ना सूरह रहमान में भी नुक्स है, ना उसके बनाने वाले में भी नुक्स है।
علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان